أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ المومن کی، ان آیات سے پہلے جس طرح کہ آپ سنتے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین و کفار کا انجام بیان فرمایا ہے۔ وہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں ہو، نہ ہی کوئی ان کا سفارش کے لیے پہنچے گا، نہ وہ جہنم سے نکل سکے گا۔ اس کے بعد یہ جو آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اشارہ فرمایا ہے، اور قدرت کاملہ کا اشارہ کرتے ہوئے کہ جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، عبادت کے وہی لائق ہے، بندگی کے وہی لائق ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کو ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ذالکم بأنہ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ ہے جو اپنی آیات تمہیں دکھاتا ہے۔ آیت کہتے ہیں اس علامت کو، اس نشانی کو جسے دیکھ کے انسان منزل مراد پا سکے۔ کسی جگہ جانا ہو تو اس کے راستے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان علامات کو پہچان کے جان کے انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مقامات پر ارشاد فرمائی، اور میں بھی بتلا چکا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے لاہور جانا ہے تو راستے میں پہلے کھرڑے والا آئے گا، پھر شاہکوٹ آئے گا، پھر مانا والا آئے گا، تو آپ سمجھیں گے کہ آپ سیدھی راہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے راستے میں یہ شہر نہیں آتے بلکہ گوجرا آتا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ ہم الٹے راستے پر چل نکلے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بتلاتا ہے۔ یہ آسمان
یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ اور یہ دریا اور ندی نالے اور پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سَيُنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اسی سورۃ مومن میں آخر میں آئے گا یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی آیات دکھاتے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی آیات بھی، خود ان کے اندر، ان کے وجود میں بھی جو آیات ہم دکھائیں گے۔ اس وقت تو یہ چیر پھاڑ کا، آپریشن کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن آج آپریشن سے جتنی حقائق اور جتنے انسان کے بارے میں معلومات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ انتہائی حیرت ناک اور انتہائی تعجب خیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجود میں انسان کی ضرورت کے لیے کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں، جن کا انسان کو شعور تک بھی نہیں کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ خود اس انسان کے اپنے وجود، یہ بائی پاس کا مسئلہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کب سے کر رکھا تھا، جب بائی پاس کا تصور بھی نہیں تھا۔ انہی ٹانگوں میں اس کے لیے اضافے کے طور پر محفوظ کر رکھی تھی لائنیں، شریانیں، کہ یہ اس انسان کے کام آئیں گے۔ بالکل اسی طرح آنکھوں کا بھی معاملہ ہے، کانوں کا بھی معاملہ ہے۔ جب یہ داستانیں سنیں تو حیرت ہوتی ہے جو اس قادر مطلق اور خالق کل نے انسان کے شعور سے بھی پہلے انسان کے وجود میں ایسی چیزیں لگا دی ہیں جو انسان کے بالآخر کام کی، جس کا انسان کو پہلے احساس تک بھی نہیں تھا، شعور تک بھی نہیں۔ آپ اسی انسان کو دیکھیں، یہ انسان اس وقت دنیا میں اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، لیکن کوئی انسان دوسرے انسان سے ملتا جلتا نہیں ہے، یکساں نہیں ہے۔ سب کے اطوار اور کردار اور اخلاق یکساں نہیں ہے، جسمانی بناوٹ بھی مختلف ہے، حتیٰ کہ انسان کا چلنا یہ بھی مختلف ہے۔ چلتے تو سب دو ٹانگوں پر ہی ہے، لیکن جائزہ لے کے دیکھ لیں، سب کی ایک ہی چال نہیں ہے، مختلف چالیں ہیں ان دو ٹانگوں پر بھی۔ یہ کیفیت ہے انسان کی، اور یہ اللہ ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے۔ انسان کو اللہ ذوالجلال نے شکم مادر سے پیدا کیا ہے، ماں کے رحم سے پیدا کیا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس ماں کے بچے ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، ان کا رنگ ڈھنگ ایک جیسا ہو۔ قاعدے کا تقاضا تو یہی ہے، اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ جو ماڈل ایک دفعہ بنتا ہے، جو نمونہ تیار کیا جاتا ہے، جو ماڈل ہوتا ہے، اس سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جس ڈھب پہ آپ اس کا ماڈل سجاتے ہیں۔ اب ریب ایک ہے، مادہ ایک ہے،
لیکن اس سے پیدا ہونے والی آگے مخلوق، انسان، بھائی بہن، ان کے رنگ ڈھنگ اور اخلاق اور اطوار وہ مختلف ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام خلاق العلیم ہے، خالق ہی نہیں، خلاق العلیم، بہت بڑا خالق اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ ایک ہی دھب پر نہیں بناتا، اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہے، جس کو جو رنگ دیتا ہے، جو شکل دیتا ہے، جو صورت دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی آیات ہے خود انسان کے اپنے وجود میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ اسی طرح چاند اور سورج کا، ستاروں کا اور آسمان اور زمین کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، قرآن مجید میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، صحراؤں کے رنگ مختلف ہیں، ٹیلے ان کی کیفیت اور نوعیت مختلف ہے، ایک ہی ڈھب پر سب نہیں ہے۔ پہاڑوں میں جا نکلے، کوئی کسی نوعیت کا ہے، کوئی کسی ڈھب کا ہے، کوئی کسی کیفیت کا ہے، یعنی یہ مخلوق بھی ملتی ایک ہی جیسی نہیں ہے، نہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ صورتیں علیحدہ شکلیں دی۔ وہ پہاڑ ہو یا ٹیلے ہو، پھر جو یکسانیت اور جو ایک ناپا تولا بالکل وقت مقررہ پر یہ سورج، یہ چاند، یہ لیل و نہار، اس کا یہ سارا جتنے انتظام ہے، آج سے نہیں لاکھوں سال پہلے سے، جب سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے ہمیشہ وہاں سے غروب ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے ہمیشہ وہاں سے غروب ہوتا ہے۔ یہ سلیقہ اور یہ ترتیب دینے والا کون ہے بھائی؟ ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ، قلم کے ذریعے آپ ایک نقطہ ڈالتے، ایک نقطہ بھی کسی کے نقطہ ڈالنے کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، وہ ادنا سے ادنا چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ مگر انسان نے کبھی سوچا کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، کیا یہ خود بخود کسی دھماکے کا نتیجہ ہے یا خود بخود اپنے وجود میں آ گئی ہے؟ اس میں جو ترتیب ہے وہ بھی خود بخود ترتیب پا گئی ہے۔ اس کو ایک مرتب انتظام میں جڑنے والا وہ کون ہے آخر؟ کہ کوئی بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ فلک پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں سیارے، جس کا اعتراف سائنسدان بھی کرتے ہیں دوربینوں کے ذریعے، اور ابھی حیران ہے وہ کہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ہماری نگاہ جہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہمارے یہ آلات وہاں تک کام نہیں دیتے، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تیر رہے، یکساں چل رہے، سارے چل رہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن کسی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کسی میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ نہیں ہے۔ جو جہاں جس مدار میں ہے وہ اسی مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ جو آسمان میں ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہاں آپ چلے یہاں ہے، آپ عرب میں چلے جائیں، وہاں مغرب میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، جا کے یہ ستارے دیکھیں، آپ کو وہاں بھی یہی نظر آئے گی۔ میں نے خود
امریکہ میں بھی جا کے دیکھا، برطانیہ میں بھی جا کے دیکھا، عرب ممالک میں بھی تو ہے ہی، یہ تو قریب ہے ہمارے، یہ ستارے اور جس کو ہم ترنگر بولتے ہیں، سمجھ آئی یا نہیں، چھتیاں بولتے ہیں پنجابی میں، یہ وہاں بھی اسی طرح نظر آتی ہیں، یہ وہاں بھی اسی طرح ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، تو یہ ان کا سارا اسی طرح چلنا پورے نظام کا، فلک میں اسی طرح تیر رہا اور ہر جگہ پر اس کا پہنچنا، کون پہنچا رہا ہے ان کو؟ یہ طریقہ اور یہ بھت اور یہ طریقہ کس نے اختیار کر رکھا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاؤ گانا فیہما آلیات الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اللہ سے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو فساد ہوتا۔ ایک گھر میں ایک ہنڈیا پکانے والی دو عورتیں ہوں وہ صحیح نہیں سکتی، دو معبود ہو تو یہ کائنات کا انتظام یہ کس طرح چلے گا؟ اللہ جل جلال نے فرمایا دو اگر ہو، کوئی کہے گا میرے ہم نوا ادھر آئے، دوسرے کہے گا میرے ہم نوا ادھر آئے۔ جس طرح آج کل تقسیم ہے بزرگوں کے ناطے، یہ فلاں دربار شریف، یہ فلاں درگاہ، یہ فلاں حضرت کے مرید ہے، اور ہر ایک کے رنگ ڈھنگ اور لباس وضع خطا وہ مختلف پہچانے جاتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر دو ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو میں نے ایسا بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کو میں نے ایسا بنانا ہے، ایک کہتا ہے میں یہاں بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں برسنے دینی۔ یہ نظام چل ہی نہ سکتا، یہ ایک چلانے والا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ ایک بہت آقا ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک، جس کی وجہ سے یہ کلام سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ علیہ السلام نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رات دن کا اختلاف اور یہ آسمان اور یہ زمین لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے بہت بڑی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ سارا نظام دیکھ کے پکار اٹھتا ہے، بول اٹھتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ یہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر جو بھی آدمی کام کرتا ہے وہ بے مقصد نہیں کرتا، جو بھی انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، وہ تجارت کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، وہ تعلیم و تعلم کا ہو، یا کسی شعبے کے ساتھ متعلق ہو، وہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا نظام بغیر مقصد کے بنا دیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بس یہی کہ جناب 4 دن ہم آئیں گے، کھائے پیئیں گے، مر جائیں گے اور بس بات ختم۔ قطر ایسا نہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ بیکار آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کا انجام نکلنے والا ہے، یا اللہ ہمارا انجام بخیر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ سمندروں میں کشتیاں، یہ جہاز، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ جل جلالہ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، فأحیا بہ الارض بعد موتها، اس پانی کے ذریعے یہ خشک زمین اور مرجھائے ہوئے درخت پر جڑی بوٹیاں یہ ساری کی ساری اثر بہت زندہ ہو جاتی ہیں، لہلہا اٹھتی ہیں، جانور اس میں پیدا ہو جاتے ہیں،
جو جانور خشک سالی کی وجہ سے نظر نہیں آتے ہیں، وہ خشک سالی کے بعد ہے، بارش کے بعد وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صحراؤں میں چلے جائیں، صحراؤں میں جائیں، یہاں شہروں میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، صحراؤں میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بارش برسنے کے بعد کتنی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، خود وہ پودے کتنے نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے قسم کے وہ کتنے آتے ہیں، قسم کے۔ اور یہ جس کو آپ خود بھی کہتے ہیں، یہ کب نکلتی ہے؟ بارش کی وجہ سے نکلتی ہے۔ کہاں نکلتی ہے؟ صحراؤں میں نکلتی ہے۔ بیج ہے کوئی نہیں، ہے تو زمین میں ملا ہوا، لیکن پانی برسایا اللہ ذوالجلال نے تو یہ بھی زمین سے نکلا ہے۔ زمین سے وہ چھوٹے چھوٹے، معلوم نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھے یا نہیں، سرخ بالکل لال سرخ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ریڑھنے والے، وہ صحرا میں ریت کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چھپکلیاں ہیں، چھپکلیوں کی طرح صحراؤں میں بارش برسنے کے بعد وہ ریگ ماہی جس کو کہتے ہیں، جو پیٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے، وہ صحراؤں میں نکل آتی ہے۔ ریگ ماہی، اس کو کہتے ہیں ریگ ماہی، یہ ریگ کی مچھلی ہے۔ یہ ساری چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ بارش برسانے کے بعد اس سے صحرا میں ریتوں میں فرمایا فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اور ہر قسم کے دابہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ چلایا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے جو آپ خوردبین کے بغیر دیکھے بھی نہیں جاتے، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے، اور ہاتھی جیسے، اور ہاتھی سے بھی بڑے ڈائناسور جیسے، جس کی تو اب نسل ہی اللہ نے ختم کر دی ہماری بہتری کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ ڈائناسور کا ایک مجسمہ وہاں نیویارک میں پڑا ہے، عجائب گھر میں، بہت بڑا۔ جب میں اس کے درمیان میں پہنچا تو میرے خیال میں آیا کہ اس کا دیکھوں تو صحیح، اس کا کتنا ہے فاصلہ، بڑی جسم کتنا ہے، تو درمیان سے اس کی پونچھ تک 20-22 قدم میرے بنے۔ اب پورا جانور جب ہوگا تو کتنا ہوگا، ڈبل تو سمجھ لے۔ اتنا ہیوی جانور، یہ انسان کی پیدائش سے بھی کہتے ہیں پہلے سے تھا، اور اس کے بعد اب ہاتھی ہے، شیر ہے، اور جانور ہے، مینڈے ہیں بڑے بڑے، اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے۔ یہ تو صحرا ہے۔ سمندر میں کتنے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جن کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ حدیث میں ایک مچھلی کا ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں، کہ جس کو کھانے کے بعد اس کی آنکھ کے حالے میں 18 صحابہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا جانور، اور پھر یہ ایسا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی داستانیں سنے تو اللہ پر کی قدرت پر دنگ رہ جاتے کہ وہ کھاتی نہیں ہے، بلکہ اس کا منہ اتنا اللہ ذوالجلال نے خوبصورت بنایا ہے کہ وہ صرف منہ کھولتی ہے اور جانور، مچھلیاں، دوسرے جانور اس کو خوبصورتی کی وجہ سے اس کے منہ میں چلے جاتی ہیں اور وہ ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ یعنی ان کو خوراک دینے کا انتظام بھی دیکھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے۔ خوراک وہ ڈھونڈتی پھرتی نہیں، کیسے ڈھونڈتے اور اتنا بڑا پیٹ کیسے بھرے، منہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ دوسرے جانور وہ اس منہ کو اچھی چیز خوبصورت سے ان کے دیکھتے کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ ان کا خوراک بن جاتی ہے۔ یہ اس کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ یعنی صحرا ہو یا دریا اور سمندر ہو، کتنے بڑی بڑی مخلوق، اور جس کے بارے میں اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن ان تمام کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ صحرا میں ہو یا سمندروں میں ہو، سب کو اللہ تعالیٰ رزق مہیا کر رہا ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب، یہ ہواؤں کا چلانا
یہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. انسان کا اختیار ہے، گاڑی ہے یہ ایک ہی سیٹ پر جاتی ہے، دوسری سیٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ الجلال والاکرام ان ہواؤں کو، چلتی ہوئی ہواؤں کا رخ بدل دیتے، چلتی ہوئی ہواؤں کا اللہ الجلال رخ بدل دیتے. اور چلتی ہوئی ہوائیں بسا اوقات تو کچھ بھی نقصان نہیں دیتی، اور بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آج سے ٹریکٹر تک اڑ جاتے ہیں. یہ ٹریکٹر یہ ہو جاتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا چند سال پہلے یہ سیالکوٹ کے ضلع میں یہ واقعہ، یہ طوفان آیا تھا اور اس وقت بڑے بڑے یہ ٹریکٹر اور دوسرے آلات وہ ہوا میں اٹھتے پھرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہواؤں کا چلانا آہستہ ہو یا تیز ہو، یہ سارے انتظام اس کا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ زمین و آسمان کے مابین یہ کیا ہے؟ بادل. بادل تیر رہے ہیں. بارش ہم کہتے ہیں بارش بادلوں سے برستی ہے. ٹھیک ہے بادل دریا ہے، لیکن بادلوں سے برسانے والا کون ہے؟ اگر بادل ہی بارش کا ذریعہ ہے تو جہاں بھی بادل ہو وہاں بارش ہو. رات بادل آئے تھے یا بارش برسی؟ بادل تو رات بھی آئے تھے لیکن بارش نہیں برسی. ان بادلوں سے بارش کو برسانے والا وہ خالق ارض السماء ہے، وہ مالک ہے. بادل نہیں برساتے، اللہ الجلال انہیں حکم دیتے یہاں اتنا برسنا ہے، یہاں اتنا برسنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ میں جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے انسان کی ضرورت کے مطابق بارش کو برساتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اور پھر یہ ہمارا خطہ عرش، یہ زمین جو ہمیں ساکن نظر آتی ہے، ہمیں ساکن نظر آتی ہے، سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی چاند اور سورج کی طرح یہ بھی گھوم رہی ہے، یہ بھی گھوم رہی ہے، یہ بھی فضا میں تیر رہی ہے. چاند اور سورج جس طرح فضا میں تیر رہے ہیں، یہ ہمارا گولا زمین کا گولا ہے، یہ زمین کا گولا جو سورج کے مقابلے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سورج اس سے کئی گنا 10 سے بھی زیادہ گنا بڑا ہے اس آپ کی زمین سے. جس طرح سیارے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک گولا ہے، یہ بھی فضا میں اسی طرح تیر رہا ہے. نہیں ہے جس طرح ہمیں ستارے یا چاند یا سورج تیرتا ہوا آتا جاتا ہمیں نظر آتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اپنے استقرار پر، اپنے مقر پر، اپنی ترتیب پر، اپنے مدار پہ یہ چل رہا ہے، اور یہ اس مالک ملک کا فیصلہ ہے. یہ اس کے اندازے ہیں، اس نے اندازے کے مطابق اس کو چلا رکھا ہے. تو میرے بھائی یہ ہے اللہ الجلال والاکرام کی وحدانیت اور اللہ الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کی دلیل. اور اسی لیے فرمایا کہ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھائے گا. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمان سے تمہارا رزق نازل کرتا ہے. آسمان سے رزق کے متعلق دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے جو سبب ہے انسان کے حیوانات کے رزق کا. دوسرا یہ کہ ہر ایک کے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے پاس کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، یہ سارے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. یکساں رزق اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا ہے، آپ دیکھیں، نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت، ان کا رزق دنیا میں تقسیم کر رکھا ہے. فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر ہم نے مراتب دیے ہیں، درجے دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں.
یہ تقسیم بھی اللہ کی، رزق بھی اللہ کی، مراتب بھی من جانب اللہ، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو یہ اپنا تابع بنا لے، اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی حاجات کے لیے۔ اگر سارے یکساں ہوں، کوئی کسی کے لیے ماننے کو تیار ہے؟ کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی یہ بال کٹنے والے، یہ لباس بنانے والے، یہ جوتے بنانے والے، یہ بھی ہمارے موسم ہیں، یہ بھی ہمارے موسم ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم جوتے پہنتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری شکل و صورت بدل اچھی لگتی ہے، ورنہ ہم بھی حیوانوں کی طرح بال بکھرے ہوئے لیے پھرتے رہے۔ تو یہ ساری تقسیم کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تقسیم کی ہے۔ انسان کے درجات اور مراتب سب یکساں نہیں رکھے، بلکہ تقسیم کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں یا نہیں؟ بھائی ایک فیکٹری میں، ایک مل میں مالک سے لے کے باہر گیٹ پر کھڑے ہوئے چپراسی اور اندر معمولی سے معمولی کام کرنے والا اور بڑے سے بڑا کام کرنے والا، وہ سب کے سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے ہوئے ہیں، تب کپڑا بن کے باہر آتا ہے۔ اگر معاون و مددگار نہ ہو تو کپڑا بننا بند ہو جائے۔ کون چاہے جناب ہم نہیں جاتے تمہارے پاس، اسی طرح ڈاکٹا ساڑھے کو کاری کمی ہے، پھر یہی سننے میں آئے گا نا۔ تو یہ کیوں ہے؟ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دیا اللہ نے، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ لیکن یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی تقسیم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مالک بنایا ہے تو اس کو اس کی صلاحیتیں دیکھ کے بنایا ہے۔ اگر کسی کو مالک نہیں بنایا، مزدور بنایا ہے، تو اس کی صلاحیتیں سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پوزیشن دی۔ انسان تو چاہتا ہے میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ شر و فساد نکلے گا۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ یہ تقسیم میں نے ایک حکمت کی وجہ سے، ایک حکمت کی بنا پر یہ ساری تقسیم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ ذو الجلال پھیلا دیتے سب کو یکساں، سب کو ایک ہی جیسا رزق دیتے، اللہ فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت ہو جاتی، زمین میں بغاوت ہوتی، کوئی کسی کی بات مانتا ہی نہ، کوئی کسی کے کہنے میں آتا ہی نہ، بغاوت ہو جاتی۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کے بارے میں حقیقت کو جانتا ہے اور علیم خبیر۔ اس لیے جو جہاں کھڑا ہے، جس کو جو ڈیوٹی سپرد ہوئی ہے، اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ کی فرمانبرداری میں رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مزاج اس سے برعکس، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی ہے یہ بات۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تنظروا الی من فوقکم ولکن انظروا الی من اسفل منکم، اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ اگر میں غریب ہوں تو مجھ سے زیادہ غریب بھی ہیں، اگر میں بیمار ہوں تو مجھ سے زیادہ بیمار بھی ہیں، اگر میں مالدار ہوں تو مجھ سے زیادہ مالدار بھی ہیں۔ یعنی یہ دیکھو گے حسد نہیں پیدا ہوگا، رش پیدا نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ جو دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو جو بیماری مجھے ہے اس سے زیادہ بیماری میں مبتلا کر دیتا، جو عوارض مجھے ہے اس سے زیادہ عوارض میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا۔
لیکن اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال ما کان، جو بھی حالت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکوہ، اللہ کی شکایت وہی کرتا ہے جو اللہ ذو الجلال کو خبیر اور اللہ ذو الجلال کو حکیم نہیں مانتا۔ بات سمجھ لیں، جو اللہ کو خبیر اور اللہ کو حکیم نہیں مانتا وہی اللہ کا شکوہ کرتا ہے۔ جو اللہ کو خبیر مانتا ہے اور حکیم مانتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں شکر گزار بنائے، اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وما یذکر الا من ینیب، سمجھتا وہ ہے، نشانیاں تو میں نے سب دے دی ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن ان نشانیوں سے سبق وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ منیب کے کیا معنی ہے اور اس آیت کا تقاضا کیا ہے اس جملے کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔